صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم چوتھا پارہ سورہ آل عمران رکوع نمبر 5 آیت نمبر 133 اور 134۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ کہیں سبحان اللہ۔ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جشن ولادت تو لوگ بہت بڑھ چڑھ کے مناتے ہیں، اور امام حسن کے کون منائے گا؟ ہم تو حسنی حسینی ہیں نا، خالی حسینی، سنی حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے۔ سنی دونوں کو مانتے ہیں، جو صرف حسین کہے اور حسن نہ کہے وہ کوئی اور ہوگا، تفضیلی ہو سکتا ہے، اہل تشیع ہو سکتا ہے، لیکن سنی تو الحمدللہ سب کو مانتے ہیں۔ سنی مولا علی کو مانتے ہیں تو عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں، سنی مولا علی کو مانتے ہیں تو عمر فاروق اعظم کو بھی مانتے ہیں، سنی مولا علی کو مانتے ہیں تو جناب صدیق اکبر رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو بھی مانتے ہیں، اور یہی سچ ہے، یہی حق ہے۔ وہ تو اوروں کی بات ہے جو حسین کو نہیں مانتے، بلکہ وہ نام حسین کا لیتے ضرور ہے لیکن مانتے اپنے نفس کو ہے، امام حسین کو نہیں مانتے۔ اگر امام حسین کو مانتے تو امام حسن کو بھی مانتے، مولا علی کو ماننے کا دعویٰ کرتے تو پھر عثمان غنی، فاروق اعظم، صدیق اکبر ان کو بھی مانا کرتے۔ لوگ صرف دعویٰ کرتے ہیں لیکن مانتے اپنے نفس کی ہیں۔ بہرحال ہم حسنی بھی ہیں اور ہم حسینی بھی ہیں، الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں دونوں کا دامن ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش سن 3 ہجری رمضان کی 15 تاریخ آج کی تاریخ ہے، تاریخ ولادت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی شان بھی بڑی بلند و بالا ہے۔ کسی نے کہا نا کہ معدوم نہ تھا سایہ شائع ثقلین، اس نور کی جلوگاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ ہم امام حسین کو مانتے تو امام حسن کو بھی مانتے ہیں۔ بڑی آپ کی بڑا مقام ہے، آپ کی ذات بڑی ہے، آپ کا رتبہ بلند و بالا ہے۔ احادیث مقدسہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان موجود ہیں۔ پہلے دونوں قرآن کریم کی آیتوں کا مفہوم ملاحظہ فرما لیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف، رب کی بخشش چاہنے کو دوڑو، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں۔ وہ جنت اتنی چوڑی ہے، اتنی وسیع ہے، اتنی لمبی چوڑی ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ دوڑو اس جنت کی طرف، ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں، سما جائیں۔ وہ جنت اتنی وسیع ہے، اتنی چوڑی ہے۔ یہ آسمان کتنا چوڑا ہے نا، زمین کتنی چوڑی ہے۔ اس زمین کو آپ قرآن پڑھتے ہیں کیا؟ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، یاسین پڑھ رہے ہیں آپ؟ یاسین ہے، اس کو اوپر رکھ دیجئے، میں اوپر بیٹھا ہوں تو اس کو نیچے نہیں رکھنا چاہیے۔ جتنے بچے قرآن پڑھتے ہیں نا، یاسین وغیرہ سب اوپر رکھ دیں اس کو، یا پھر آپ لوگ آگے بڑھ کے ان کو کہہ دیں آگے بڑھیں، آگے پڑھیے، آگے پڑھیے، پہلے یہاں شامل ہو جاؤ، اس میں یہاں بیٹھو، سن لو، پھر قرآن پڑھنا۔ علم نہیں ہوگا نا بس
تو بھی مسئلہ ہوگا ہی نہیں۔ علم نہیں ہونے کا ایک نہیں کئی سارے مسئلے ہوتے ہیں، علم نہ ہوگا تو۔ پہلے آپ لوگ یہاں بیٹھ جائیں، اس پر پھر آپ قرآن پڑھیں، یاسین شریف پڑھیں، بعد میں پڑھتے رہیے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے دوڑو اللہ کی بخشش اور جنت کی طرف، یعنی توبہ کرو جلدی سے تاکہ اللہ معاف کر دے اپنے گناہوں سے، اور جنت پانے کی کوشش کرو۔ وہ جنت کتنی چوڑی ہے کہ سارے آسمان اگر الگ الگ کر کے جوڑا جائے، زمین بھی جوڑ دیا جائے، پھر وہ چوڑا ہو جائے، وہ تمام چوڑائیاں بھی جنت میں سما جائیں۔ اللہ نے اتنی وسیع اتنی چوڑی جنت بنائی۔ اس جنت کی طرف آؤ، اعدت للمتقین، جو تیار رکھی گئی ہے یا تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب اس کے بعد یہ آیت نمبر 134 ہے، اس میں ذکر ہو رہا کہ وہ جو متقی ہیں ان کی پہچان کیا ہے، متقی ہوتے کیسے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ جو خرچ کرتے ہیں، خوشی میں اور رنج میں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں، والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والے نیک لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ محسنین کو، اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اوپر ذکر ہے یہ جنت تیار کی گئی ہے یا تیار رکھی ہے متقیوں کے لیے۔ اب اس آیت میں متقین کی پہچان بتائی گئی کہ متقی وہ ہوتے ہیں، یعنی ان کی شان یہ ہے کہ وہ رنج میں ہو، دکھ میں ہو، خوشی میں ہو، غم میں ہو، تنگی میں ہو، یا پھر وہ کشادگی میں ہو، ہر حال میں خدا کے نام میں خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں خدا کے نام میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ غصہ نہیں کرتے، بلکہ جب غصہ آئے تو غصہ کو پی جایا کرتے ہیں۔ جب کسی پہ غصہ آئے تو بدلہ نہیں لیتے۔ قرآن فرماتا ہے متقی لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ یعنی متقیوں کی پہچان یہ بتائے گی حلال میں خدا کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے نفس کے لیے غصہ نہیں کرتے، لوگوں سے بدلہ نہیں لیتے، کبھی غصہ آ جائے تو غصہ پی جاتے ہیں۔ کوئی اگر بدماشی کر جائے تو اللہ والے متقی لوگ دل بڑا کر کے ان لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ یہ ہے متقیوں کے پہچان۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ملاحظہ فرمائے، کتنے بڑے متقی ہوں گے۔ آپ کی تعلق سے روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے وہاں مہمان آئے، چند مہمان بیٹھے تھے دسترخوان پر، غلام کھانا لا رہا تھا، ایک برتن میں سالن لایا، اتفاق سے اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا، نیچے گرا، برتن ٹوٹ گیا، سالن کا کچھ حصہ دسترخوان پہ، کچھ ادھر ادھر، اور کچھ حصہ امام حسن رضی اللہ عنہ کے بدن پر گر گیا، جسم پر۔ آپ نے اس کو دیکھا نا غلام کو، تو غلام نے جھٹ سے پڑھا والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہے نا، رب بولے سردار ہے نا۔ امام حسن جیسا مرتبہ آج کسی کو مل سکتا ہے؟ کسی کو نہیں مل سکتا۔ سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ یہاں کچھ قریش کے لوگ اور کچھ دیگر قبیلے کے لوگ موجود تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج کے زمانے میں کوئی ایسا انسان کہ جو باپ، ماں، بھائی، ماموں، پھپھی، خالہ، نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے افضل و اعلیٰ ہو، کون ہے وہ شخص؟ ایک کھڑا ہو گیا اور کہا کہ وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، جو باپ، ماں، خالہ، پھپھو، چچا، نانا، نانی، ماموں کے اعتبار سے سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے باپ مولا علی، ماں سیدہ فاطمہ ہے، نانا نبیوں کے
نبی ہے، نبیوں کے سردار ہے. نانی کون؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات ہے. خالہ کون ہے؟ تو فرمان رسول کی بیٹیاں امام حسن کی خالہ ہیں، اور حضور کے جو بیٹے تھے وہ امام حسن کے ماموں ہیں. یعنی اتنا بلند والا رتبہ مقام کسی کا نہیں جتنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج ہے. امیر معاویہ نے کہا تو نے ٹھیک کہا اے اللہ، بالکل یہ سچ بات ہے. یعنی اتنا بڑا مقام تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سردار تھے امام حسن، کس قسم کے، کس شان کے. تو حدیث شریف میں آتا نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا. وہ روایت کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھے تھے اور آپ کے پہلو میں امام حسن بیٹھے تھے. کبھی آپ امام حسن کو دیکھتے، کبھی آپ لوگوں کو دیکھتے تھے. ایک نگاہ امام حسن کو اور ایک نگاہ لوگوں کی طرف آپ اٹھا کے دیکھا کرتے تھے. پھر آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا یہ سردار، یہ میرا بیٹا سردار ہے. امام حسن کے بارے نبی نے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے. اللہ رب العالمین میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہ میں مصالحت فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہ میں اتفاق پیدا کر دے گا، مصالحت کر دے گا. اور پھر جب یہ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال باکمال ہوا اور خلافت کے مسند پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ متمکن ہوئے اور 6 مہینے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے امور انجام دیے. پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ میرے ماننے والے ہیں، کچھ لوگ امیر معاویہ کے ماننے والے ہیں، اور کہ ایسا نہ ہو کہ دونوں میں جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے. تو اس امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کی خلافت سونپ دی. 2-3 شرطیں تھیں، وہ شرطیں رکھی اور خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی اور آپ خلافت کو چھوڑ دیے اور کوفہ کو چھوڑ کے مدینہ کو مسکن بنا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برسوں پہلے پیشن گوئی فرمائی تھی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیشن گوئی سچ کر دی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات سے وہ پیشن گوئی بالکل سچ ثابت ہوئی کہ آپ نے خلافت کو چھوڑ کر کے 2 مسلمان گروہ جو لڑنے پہ تیار تھے خلافت چھوڑ دیا اور مسلمان میں اتفاق پیدا ہوا. نبی نے کہا تھا میرا بیٹا سردار ہے. اچھا آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو تفضیلی تشیعی کہتے ہیں وہ تو ہر موقع پر یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن یا حسن کا نعرہ نہیں لگاتے. بھئی امام حسن رضی اللہ عنہ مسلمانوں کا سردار ہے نا. نبی نے کہا حدیث موجود ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور معاذ اللہ سرکار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، بکواس بازیاں کرتے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. آپ ان سے کہیں کہ تم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو خیال رکھتے ہو یہ تمہارا اپنا خیال ہے. امام حسن رضی اللہ عنہ نے تو مسلمانوں کی پوری سرداری امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی. خلافت جو ایک اہم مسند، ایک مقام تھا، آپ نے اس کو چھوڑ کر کے وہ مقام و مسند امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا. اگر امیر معاویہ معاذ اللہ غلط ہوتے تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے پھر خلافت ان کو کیوں عطا فرما دی؟ تم صحیح ہو یا امام حسن صحیح ہو، سب کو کہنا پڑے گا امام حسن صحیح ہے. تو جب وہ امام حسن سردار ہو کر کے، نبی کے نواسے ہو کر کے امیر معاویہ سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، مصالحت کر سکتے ہیں، تو تم بغاوت کیوں کرتے ہو؟ کیوں آخر ان کے خلاف کرتے ہو؟ اگر امام حسین کو مانتے ہو امام حسن کو بھی مانو. یہ کیسا مسئلہ کہ ایک کو مانتے ہو دوسرے کو نہیں مانتے ہو؟ امام حسن بھائی ہیں امام حسین کے، ایک بھائی کو مانتے ہو دوسرے کو نہیں مانتے، جبکہ دونوں کی شان نبی نے بیان فرمائی. نبی نے خود کہا اللہم انی احبہ فاحبہ، یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی محبت فرما. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بڑی ہے. امام حسن خلافت کے مسند پر 6 مہینہ رہ کر کے
وہ خلافت امیر معاویہ کو دے دی اور یہ پیغام دیا زمانے کے لوگوں کو، مسلمانوں کو، نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میں مانتا ہوں تو کیوں نہیں مانے گا؟ اگر حسین کا ماننے والا ہے، حسن کا ماننے والا ہے، تو پھر کبھی بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواس بازی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی بلند و بلند، سردار تھے۔ غلام نے کٹورا برتن گرا دیا یا چھوٹ کے ہاتھ سے گر گیا، سالن کا کچھ حصہ امام حسن پر گرا، آپ نے اوپر اٹھا کے دیکھی غلام کو، تو غلام نے کہا والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے، تو آپ نے کہا میں نے غصہ پی لیا۔ تو پھر غلام نے آگے کہا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ تو امام حسن نے کہا جا میں نے تم کو معاف کر دیا۔ تو غلام نے کہا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ امام حسن نے کہا جا میں نے تجھ کو آزاد کر دیا۔ یہ مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بڑے سخی تھے۔ علماء بیان فرماتے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں 2 مرتبہ اپنا پورا مال خدا کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا، کچھ بھی گھر میں نہ رکھا تھا۔ اتنے بڑے سخی تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ شان بڑی بلند و بالا ہے، لوگ سننے کے خواہ ہو، سننے کا شوق رکھے تو پھر بتانے کا بھی لطف آئے۔ اللہ رب العالمین سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ آخری بات ملاحظہ فرما لیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ، تینوں حضرات حج کرنے چلے، سفر میں تھے۔ جس اونٹ پر زاد راہ تھا، یعنی کھانے پینے کا سامان موجود تھا، وہ اونٹ پیچھے رہ گیا تھا، اور آپ تینوں ہستیاں یہ آگے بڑھ چکی تھی۔ ایک جگہ ٹھہرے، پیاس لگی، ایک چھوٹا سا کٹیا دیکھا، ایک چھوٹا سا گھر دیکھا، اس میں ایک بڑھیا تھی۔ امام حسن، امام حسین اور عبداللہ بن جعفر رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے ان سے کہا مائیں کچھ کھانے کے لیے، کچھ پینے کے لیے ہے؟ تو کہا کہ ہاں دودھ ہے۔ انہوں نے دودھ لا کے پیش کر دیا، تینوں نے دودھ پی لیا۔ پھر کہا کچھ کھانے کے لیے بھی ہے؟ تو کہا کچھ نہیں، یہی بکری ہے جس کا دودھ نکال کے لائی ہوں، اگر آپ چاہیں تو بکری ذبح کر لیں، میں پکا دیتی ہوں، آپ کھا لیں۔ انہوں نے بکری ذبح کر لی، گوشت تیار ہو گیا، بکری کھا لی۔ پھر تینوں نے کہا کہ کبھی آپ مدینہ منورہ آئے، ہم قریش سے ہیں، آپ نے جو ہمارے ساتھ میں احسان کیا ہے ہم اس کا بدلہ آپ کو دیں گے، آپ کبھی مدینہ منورہ آئیں۔ یہ تینوں آزاد وہاں سے چلے گئے مکہ شریف، حج کیے، واپس مدینہ منورہ چلے گئے۔ اب اس عورت کا جو شوہر آیا نا، اس نے جب سنا اور کہ دودھ کے ساتھ میں بکری بھی ختم ہو گئی ہے تو غصہ ہو گیا کہ تم ایسے لوگوں کو اپنا بکری کھلا دی جس کو جانتی نہیں ہو، جس کو پہچانتی نہیں ہو، اب ہم کیا کھائیں گے؟ حتیٰ کہ وہ میاں بیوی بہت غریب ہو گئے، کھانے پینے کے سامان تک ان کے پاس نہ رہا، تو دونوں پھر مدینہ منورہ آ گئے، وہاں پڑاؤ کیا۔ مدینہ منورہ میں وہ عورت اونٹ کی مینگنیاں چن کر کے بیچا کرتی تھی، پھر جو ملتا تھا اس سے گزارا کرتی تھی۔ ایک بار وہی عورت کہیں سے گزر رہی تھی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا کو دیکھا، پہچان لیا یہی بڑھیا ہے جنہوں نے ہم کو بکری ذبح کر کے کھلایا تھا، بکری کو گوشت کھلایا تھا، دودھ پلایا تھا۔ آواز دی، وہ بڑھیا آئی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم مجھ کو پہچانتی ہو؟ عورت نے کہا میں آپ کو نہیں پہچانتی۔ امام حسن نے کہا لیکن میں تم کو پہچانتا ہوں، میں وہی ہوں جو حج کے سفر میں تمہارے وہاں رکا تھا، اور تم نے اپنے بکری کا دودھ اور بکری بھی ہم کو کھلایا تھا۔ عورت نے پھر کہا ہاں مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے آپ کو اب پہچان لیا ہے، یہاں کیسے؟ تو اس نے پوری سرگزشت سنائی کہ یہ حال ہے ہمارا، یہ عالم ہے، اب کھانے پینے کو محتاج ہے، مدینہ منورہ میں آئے ہیں، تو اس طرح کی زندگی گزر رہی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو غالباً حکم دیا، کسی کو حکم دیا کہ اس بڑھیا کو 1000 بکریاں خرید کے دے دی جائے۔ 1000 بکریاں، آپ کے حکم پہ عمل کیا گیا، 1000 بکریاں خرید کر کے اس عورت کو دیا گیا، اور ساتھ میں 1000 درہم بھی آپ نے اس عورت کو عطا فرما دیا۔ پھر غلام کو کہا اس عورت کو لے جاؤ میرے بھائی امام حسن کے پاس، تاکہ وہ بھی اس کا بدلہ کچھ نہ کچھ اس کو دیں۔ تو بڑھیا 1000 بکری لے کر کے، 1000 درہم لے کر کے امام حسن کے بارگاہ میں آئی، اور نوکر نے وہ غلام نے ساری بات بتا دی۔ امام حسین نے بھی 1000 بکریاں، 1000 درہم اس عورت کو عطا فرما دی۔
اور پھر انہوں نے کہا کہ اس عورت کو لے کر کے عبداللہ بن جعفر کے پاس جاؤ، انہیں بتانا ہم نے یہ دیا ہے۔ وہ غلام اس عورت کو لے کر کے جناب عبداللہ بن جعفر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہا کہ امام حسن نے اور امام حسین نے اس عورت کو بدلے میں، احسان کے بدلے میں اتنا کچھ دیا ہے۔ تو جناب عبداللہ بن جعفر نے 2000 بکریاں اور 2000 درہم اس عورت کو عطا فرما دی، اور وہ جب چلنے لگی تو گویا کہہ رہی تھی یہ سخی گھرانہ ہے جن کے دربار میں 1 درہم خرچے کرو تو خدا ان کے برکت سے ہزاروں درہم عطا فرمائے۔ قرآن فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ ہوتے ہیں، پرہیزگار وہ ہوتے ہیں، خوشی ہو، رنج ہو، غم ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، آسانیاں ہو، ہر حال میں خدا کی راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ سخی گھرانہ ہے کہ جن کے ساتھ میں کسی نے ادنا سی بھلائی کی تو انہوں نے ان بے شمار بھلائیاں کر کے ان احسان کا بدلہ چکایا ہے۔ امام حسن کی ذات بڑی بلند و بالا ہے، 25 حج انہوں نے پیدل کیا ہوا ہے۔ 45 سال کی عمر میں سن 49 ہجری میں زہر دیا گیا تھا آپ کو مدینہ منورہ میں، آپ اسے زہر سے شہادت کے رتبے پر پہنچے، خدا نے آپ کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، آپ شہید ہوئے، اور پھر مدینہ منورہ کے وہ قبرستان جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے وہاں پر آج بھی آپ آرام فرمائیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی بلند و بالا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو، آپ کو، تمام مسلمانوں کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، ایمان پر زندگی، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں ایمان پر موت عطا فرمائے۔ الفاتحہ۔